اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ آغایون، آج جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کا اعلان ہوا تو 3 سال تک تو اعلان کے بعد بھی دعوت سری رہی، یعنی علنیہ دعوت رسول خدا نہیں دیتے تھے، وہ سرن دعوت دیتے تھے۔ بس یہ ہے کہ سب سے پہلے رسول خدا پر کس نے ایمان لایا؟ آغاز وحی کے بعد وحی کا آغاز ہوا، رسول خدا پر وحی شروع ہو گئی، جبرائیل امین کا آنا شروع ہوا۔ اب یہ ہے کہ کس نے پہلے رسول خدا کی تصدیق اور رسول خدا کی رسالت کی گواہی دی؟ یہاں آج جب ہم دیکھتے ہیں جو کچھ نہج البلاغہ میں ہے، توجہ کر لے ایک دفعہ یہ ظاہری طور پر دیکھنا کہ مثلا رسول خدا پر جب وحی آئی پیر کے دن اور منگل کے دن امیر المومنین ایمان لے کر آئے، جناب خدیجہ بھی ایمان لے کر آئے، متوجہ ہے؟ کسی نے نہیں لکھا ہے کہ ورقہ نے پہلے رسول خدا کی تصدیق کی ہے۔ جب بھی کہتے ہیں اول من اسلم، جس نے پہلا ایمان لایا اور پہلا اسلام قبول کیا، کہتے علی تھے، جو بی بی خدیجہ تھی۔ صحیح ہے۔ پھر جناب ہمارے اہل سنت برادران نے تقسیم کیا، بچوں میں علی تھے، عورتوں میں جناب خدیجہ تھی، اور بڑوں میں ابو بکر، جناب ابو بکر تھا۔ حالانکہ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے کہ جناب ابو بکر بہت بعد میں ایمان لائے ہیں، اس سے پہلے بہت ساری ایمان لائے تھے۔ خوب بہرحال یہ چونکہ بعد میں جب کہا کہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے، تو تاکہ جو ہے اس کی عظمت کو بڑھائے، کہا وہ سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ یہ ہے وہ ہے کہ جو حقائق کے مطابق نہیں ہے، لیکن خوب بہرحال ابھی بہت زیادہ اس بات کو شہرت ملی ہے کہ بڑوں میں سب سے پہلے وہ ایمان لائے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس بات کی بعد میں وضاحت کریں گے، لیکن جہاں تک بات ہے کہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کے ایمان کا، جیسے کہ عرض کیا کہ ایک دفعہ بات ہو رہی ہے تاریخی حوالے سے کہ بھئی تاریخی حوالے سے پہلے جب وحی ہوئی تو وحی کے بعد وہ پھر ایمان لائے، صحیح، اس طرح کی باتیں ہیں۔ لیکن واقعیت یہ ہے کہ جو نبوت اور رسالت سے کے مباحث سے جو آشنائی رکھتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں جب رسول خدا پر وحی ہوئی اور اسی وقت میں نے شیطان کی چیخیں جو ہے وہ سنی، اسی وقت پہلی وحی، یعنی امیر المومنین صلوات اللہ علیہ غار حرا میں جب رسول خدا پر وحی ہو رہی تھی ادھر حاضر تھے، اور معرفت کے حوالے سے امیر المومنین صلوات اللہ علیہ وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ بھی پروردگار عالم نے جب اپنے حبیب کو آسمانوں کا سیر کرایا، تمام آسمانوں کی، جیسے کہ وہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، تفسیر جو ہم امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے اس کی روایت جو عرض کر چکے ہیں، تو اس میں امیر المومنین کو بھی دکھایا گیا رنت شیطان، نہج البلاغہ میں بھی اب دیکھیے رنت شیطان، کہ اس وقت رسول خدا نے فرمایا اے علی میں جو کچھ دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں۔ وہ دوسرے اس میں خطبے میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جیسے رسول خدا دنیا میں آئے، رسول خدا کی تأدیب کے لیے، رسول خدا کو اپنے دین کی ترویج کے لیے خالق نے ابتدا ہی سے فرشتہ بھیجا تھا اس کی خدمت کے لیے، روح القدس فرشتہ بھیجا تھا، وہ باقاعدگی سے وہ فرشتہ رسول خدا کے ساتھ ابتدا سے ہوتا تھا،
یہ جو باتیں ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں کیسے نبی بنا، آیا میں نبی بن گیا ہوں نہیں بن گیا ہوں، مثلا صحرا میں پیچھے سے آوازیں آتی تھی، رسول خدا آگے بھاگتا تھا، یہ باتیں جو ہے نا یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو شم رسالت سے وہ کوئی ان کو آگاہی ہے ہی نہیں۔ خوب کہا پروردگار عالم نے، جو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ابتدا سے بچپن سے ایک فرشتہ تھا، وہ بھی روح القدس عظیم فرشتہ، وہ رسول خدا کے ساتھ ہوتا تھا، وہ رسول خدا کو دکھاتا تھا اور رسول خدا کو بتاتا تھا۔ یہ بعد میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں بھی بچپن سے جس طرح اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے جاتا ہے اس کے قدموں پر، میں بچپن سے رسول خدا نے میری ایسی تربیت کی کہ رسول خدا کے نقش قدم پر میں جاتا تھا۔ یعنی یہ جو رسول امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کو بچپن میں ہی 2 سال کے بھی نہیں تھے کہ اپنے گھر لے آئے رسول خدا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ خود جو ہے وہ ایک لقمہ چبا کر مجھے دیتے تھے، انہیں اس قدر وہ چھوٹے تھے، 2 سال سے بھی کم عمر آپ کہیں۔ یہ لوگ تو کہتے ہیں بھئی وہ 7 سالی تھی اور وہ امیر المومنین کو نہیں رکھ سکتے تھے، جناب ابو طالب بہت تنگ دستی کی حالت میں تھے، تو پھر رسول خدا نے کہا یہ بچہ ہمیں دے۔ یہ ڈرامے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو رسول خدا اپنے گھر لے آئے ہیں یہ خدا کے حکم سے ہے، اور رسول خدا چاہتے ہیں کہ اپنے وسیع کی تربیت خود کرے۔ یہ در حقیقت جو ہے کہ میں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، یہ سلسلے جو ہے پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ اعلان اور چیز ہے، ہونا اور چیز، یہ اعلان بعد میں ہوا ہے، نہ کہ اسے پہلے نبی نہیں تھے، لیکن اعلان ہوا، وحی کا سلسلہ شروع ہوا، یہ وحی کا سلسلہ ہے۔ توجہ ہے، نبوت ایک مقام کا نام ہے، وہ مقام ہمارے آقا کو پہلے سے حاصل تھا۔ رفعت، وہ بلندی، وہ عظمت، خود کہتے ہیں، تمام تاریخوں میں بھی ذکر کیا ہے کہ اس اعلان سے پہلے 5 سال یا 3 سال پہلے وہ کیا ہے درخت، کنکریاں، یہ دوسرے رسول خدا کو نبوت سے سلام کرتے تھے۔ رسول خدا کے لیے کوئی تعجب نہیں تھا، نہ امیر المومنین کے لیے کوئی تعجب تھا۔ بس یہ جو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ایسی تربیت کی، چونکہ یہ خدا کی دین کے ترویج کرنے والے تھے، اس لیے سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کی تربیت کی فرشتے کے ذریعے سے، اور ظاہری طور پر، اور رسول خدا نے امیر المومنین کو اپنے پاس رکھا، اس کو علم تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب رسول خدا غار حرا میں ہوتے تھے تو امیر المومنین اس کے لیے کھانا لے جاتے تھے، باقاعدگی سے وہ رسول خدا کی عبادت کو وہ دیکھتے تھے، تمام تر یہ حالات ان کے سامنے تھے۔ لہذا جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے بھی، یہ تو وہ کہے نا یہ بچوں میں یہ تھے بڑوں میں وہ، بھئی معرفت کا تعلق جو ہے بڑوں سے چھوٹوں سے نہیں ہے، یہ انسان کی عقلانیت سے ہے۔ ایک جو ہے شاید اس کی عمر 10-12 سال ہو، اور ایک کی عمر شاید وہ 60-70 سال ہو، لیکن 10-12 سال والا جو آدمی ہے، جو عقلی طور پر وہ ہے قوی ہے، کامل ہے، وہ بہتر سمجھے گا اس سے جو 60-70 والا جس نے ایسی زندگی گزاری ہے وہ نہیں سمجھے گا۔ تو یہی ہے کہ سب سے پہلے رسول خدا کی جو تصدیق ہے، قرآن میں بھی آیا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ جو کافر کہیں گے کہ آپ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لست مرسلا،
یقول الذین کفروا لست مرسلا، وہ کہیں گے اب وہ اللہ کی طرف سے نہیں آئے ہیں۔ تو آپ جو ہے ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہو، چونکہ آپ کے جو گواہ ہے وہ اللہ ہے، اور دوسرا وہ انسان ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس سراسر کتاب ہستی کا علم ہے، تمام تر کائنات کے رازوں کا علم ہے، وہ گواہ ہے۔ اگر یہ لوگ کہہ بھی دے تو کوئی وہ نہیں ہے۔ توجہ کر لی، یہ علمی مقام تھا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ، جس وقت وہ رسالت کے گواہ ہے۔ اس میں تو نہ ورقہ کا ذکر ہے نہ کسی اور کا ذکر ہے، گواہ تو پروردگار عالم ہے جس نے بھیجا ہے، اور ایک وہ شاہد اور گواہ ہے جس نے یہ تمام تر جو ہے بھیجنا دیکھا ہے، وہی گواہ ہے۔ اس وقت نہ عبداللہ بن سلام تھے، وہ تو بعد میں مدینے میں مسلمان ہوئے، نہ اس کا مکی میں کوئی تصور تھا۔ یہ بات مکی کی ہے کہ مشرکین ایسے کہتے تھے، کہا گواہ جس نے بھیجا ہے وہ بھی گواہ ہے، بھیجنے والے، اور جس نے تمام دیکھا ہے وہ بھی گواہ ہے، خوب گواہ تو وہ ہو۔ اب یہ لوگ جن کو اصلاً نہ جس نے بھیجا ہے نہ اس کے متعلق درست علم ہے، نہ اس بھیجنے کا درست وہ کیا ان کی گواہی کا کیا وہ ہے، صحیح ہے۔ لہذا آغایون اس لیے کہا ہے کہ اول من اسلم وہ علی ابن ابی طالب ہے صلوات اللہ علیہ۔ یہاں امینی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الغدیر میں جلد 3 نمبر 95 96 99 یہ تمام جو ہے اس نے تمام تر بزرگ صحابہ کے اقوال نقل کیے ہیں کہ تمام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے ایمان لایا وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ توجہ ہے، مثلا ان میں ہمارے ائمہ بھی ہے، حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں، انس بن مالک بھی ہے، ابن عباس بھی ہے، سلمان فارسی ہے، ابو ذر ہے، مقداد ہے، خباب بن عرط ہے، جابر بن عبداللہ انصاری ہے، ابو سعید خدری ہے، حذیفہ بن یمان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام یہ بہت زیادہ ہے کہ ان تماموں نے 50 سے بھی زیادہ کہا سب سے پہلے ایمان لانے والا وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ یہ علاوہ ان روایات کے ہیں کہ جو رسول خدا سے ہیں اور جو خود اہل بیت اطہار سے ہیں، صحیح۔ مثلا یہ جو کہا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اولکم وروداً علی الحوض اولکم اسلام علی ابن ابی طالب، جو حوض کوثر پر سب سے پہلے میرے پاس آئے گا وہ وہی ہے جس نے پہلے ایمان لایا ہے مجھ پر، جس نے پہلے اسلام قبول کیا ہے، اور وہ علی ابن ابی طالب۔ یہ رسول خدا نے فرمایا سب سے پہلے حوض کوثر پر جو آئے گا وہ وہی ہے جس نے پہلے اسلام قبول کیا ہے، اور وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور دوسری ایک روایت میں ہے کہ اگرچہ یہ روایت میرے اس میں یہ غدیر میں بھی کنز العمال وغیرہ سے وہ لیا ہے کہ انہو لأول اصحابی اسلاما، چونکہ یہاں اصحابی کا لفظ آیا ہے، رسول خدا امیر المومنین کے لیے کبھی بھی اصحاب کا لفظ صحابی کا لفظ کا استعمال نہیں کرتے تھے، متوجہ ہیں، چونکہ اس سے بڑھ کر درجہ امیر المومنین کے لیے اہل بیت کا ہونا ہے۔ واضح ہے جس کا درجہ اوپر ہو صحابی سے بڑھ کر درجہ اہل بیت ہونا ہے، صحیح ہے۔ اور صحابی جو ٹھیک ہے وہ صحابی کی تعریف اس پر فٹ آتی ہیں تماموں پر، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، دوسروں پر، لیکن مطلب یہ جس کا درجہ اوپر ہو اس کو نیچے درجے سے پکارا نہیں جاتا، اس لیے وَأَقْدَمُ أُمَّتِي اسلامہ۔ خوب بہرحال دوسری روایت میں ہے ان اول من صلی معی علی، اور پھر امیر المومنین صلوات اللہ علیہ جو ہے اس کے متعدد جگہ پر فرمایا ہے کہ میں پہلے وہ تھا کہ جو رسول خدا پر ایمان لایا، اس وَأَنَّهُ لَا يُعْرَفْ أَحَدًا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ عَبْدُ قَبْلَهُ، کہ میں رسول خدا کے ساتھ تھا،
اور میں نے جو ہے وہ نبوت سے پہلی بھی جو ارحاسات کہتے ہیں نبوت سے پہلی جو نشانیاں ہیں جس سے انسان کو اندازہ ہو کہ یہ نبی بن رہا کہ وہ میں دیکھ رہا تھا، میں رسول خدا کے ساتھ قبل البعثہ 7 سنین، صحیح وغیرہ وغیرہ۔ خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ ابھی بعد میں یہ جو تقسیم بندی ہے کہ عورتوں میں وہ ہے، دوسرا جو ہے وہ ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، صحیح۔ اب بعد میں کون ایمان لائے ہیں انشاءاللہ آئندہ جو ہے بتائیں گے کہ ان دو کے بعد جعفر طیار ہے، صحیح ہے، چونکہ ادھر وہ روایت ہے کہ وہ بعد میں بتائیں گے کہ سب سے پہلے یہ 3 آدمی رسول خدا کے پیچھے کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، نماز باجماعت۔ تو انشاءاللہ یہ اس کو بعد میں کل جو ہے بتائیں گے کہ دوسرا ایمان لانے والا ان کے بعد ایمان لانے والا کون تھا، اس کی بھی وضاحت کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔